रसूलुल्लाह का वारिस सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफर से नफरत में तो हक का फिदाई हूँ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. محترم بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر خیر امت بنا کر کے اور اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا اور پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ اور اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے. جہاں ہم اپنی اصلاح کریں، اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں، وہیں ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کی حتی الامکان کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وہیں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں اس دنیا کے اندر اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. اگر کوئی انسان کسی کو کسی اچھے کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلے کام کا حکم دیتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ملے گا. اسی طرح سے دوسری روایتوں کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو کسی برائی کی طرف رہنمائی کی، کسی غلط کام کی طرف رہنمائی کی، اور وہ برائی یا بدعت و خرافات کا کام جب تک کرتا رہے گا تو جب تک اس کو بھی گناہ ملے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر خیر کے کام خود کرنے اور سماج کے اندر بھلائیوں کو عام کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی بے شمار دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ، نرمی اور ملائمت کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے. اسلام جو نہایت ہی آسان دین ہے، یہ تلوار کے زور سے نہیں، زبردستی نہیں پھیلا، بلکہ نبی کے اخلاق، صحابہ کے کردار کے ذریعے سے اور اپنی آسانی کے ذریعے سے یہ دین دنیا کے اندر عام ہوا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ ہم کو اور آپ کو نہایت حکمت اور مصلحت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اس دین کو پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ادعوا الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. لوگوں کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ بلاؤ اسلام کی طرف، دین کی طرف، اور ان سے نہایت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ. دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے متعلق کہ اے نبی، اگر آپ بدخلق ہوتے، بد زبان ہوتے تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے، پھر جاتے اور آپ سے چھٹ جاتے اور آپ کی باتوں کو نہ سنتے اور نہ مانتے. لیکن آپ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، آپ کی زبان میٹھی ہے، اللہ نے آپ کی زبان میں مٹھاس عطا فرمائی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں. تو اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، چاہے ایک داعی کی حیثیت سے، چاہے ہم اپنی اصلاح کریں یا اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی یا اپنے سماج کی اصلاح کریں، ہمیں حکمت اور مصلحت کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. اور ہم میں سے ہر ایک انسان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، چرواہا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان کو
سماج کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر انسان داعی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں وہیں اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کی فکر کریں. اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہاں اللہ ہمارے متعلق سوال کرے گا وہیں ہمارے اہل خانہ اور سماج کے افراد کے متعلق بھی ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا. اس لیے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. خاص طور پر ایک عالم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سماج کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم کو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے اور سماج کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. آمین. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.